मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन मुहिब्बान उर्दू कुतुब के ज़ेर नज़्म महात्मा गांधी विद्या मंदिर और इदारा सौतुल इस्लाम के इश्तराक से इंशाअल्लाह एक उर्दू किताब मेला 7 दिन के लिए 1 जनवरी से 7 जनवरी तक एटीटी हाई स्कूल के पीछे सिटी कॉलेज की नई जगह जो मराठा स्कूल के नाम से मशहूर है, उस जगह पर इंशाअल्लाह उर्दू किताब मेला मुनक़द होगा। और उर्दू किताब मेले में मालेगांव के पब्लिशर हज़रात अपने बुक स्टॉल लगाएंगे। वहाँ पर अदबी, इल्मी, समाजी, सक़ाफ़ती और मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून पर मुश्तमिल किताबें दस्तयाब होंगी और इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर दस्तयाब होंगी। शहरियान उससे इस्तिफ़ादा करें, किताबों को ख़रीदें, उनको पढ़ें और अपनी नई नस्ल को भी किताब से जोड़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इस उर्दू किताब मेले की मुनासबत से मुख्तलिफ़ अदबी, सक़ाफ़ती और समाजी नौइयत के प्रोग्राम भी इन 7 दिनों में मुनक़द होंगे और उन प्रोग्रामों के ज़रिए भी लोगों तक एक अच्छा पैगाम पहुँचाया जाएगा। उन प्रोग्रामों से भी इस्तिफ़ादे की मैं गुजारिश करता हूँ। शहर के लोगों से मुझे ये उम्मीद है कि वो इस उर्दू किताब मेले की जानिब मुतवज्जे होंगे। इसी तरह मुख्तलिफ़ समाजी और मिली और दीनी तंजीमों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इस उर्दू किताब मेले की हिमायत करें। जो हमारे यहाँ अलग अलग सियासी पार्टीज़ हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ये एक सक़ाफ़ती इल्मी काम है, उसमें उनका भी हिस्सा होना चाहिए। जो हज़रात जिस दर्जे का ताउन कर सकें, मैं गुजारिश करता हूँ कि उर्दू किताब मेले के सिलसिले में वो ताउन फरमाएँ। अल्लाह ताला हम सबको इस उर्दू किताब मेले से इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ बख्शे। रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीय्यिल अमीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। सुरूर इल्म है कैफ़े शराब से बेहतर, कोई रफ़ीक नहीं है किताब से बेहतर। मुताला इंसान के लिए इल्म व आगही का ज़रिया है और गुज़रे हुए लोगों के तजर्बात, उनके उलूम व मारिफ़ और उनके नज़रियात, अफ़कार व ख़यालात से इस्तिफ़ादे का बेहतरीन ज़रिया है। मुताले के ज़रिए इंसान इल्म व नज़र के नए आफ़ाक़ से रोशनास होता है और ऐसी चीज़ों को वो पाता है जो मुताले से पहले उसे नसीब नहीं होती। जब इंसान ज़माना व ज़िंदगी की तलख़ियों से गुज़रता है और मुख्तलिफ़ तल्ख़ वाक़यात से पंजा आज़माई करता है, ज़िंदगी की कठिनाइयाँ उसके क़ल्ब व जिगर को परेशान और मुस्तरिब करती हैं, तो किताबों के आगोश में जाकर वो सुकून और राहत महसूस करता है। किताबों से रिश्ता जुड़ा रहना हमारा भी, हमारी नई नस्ल का भी, ये वक्त की भी ज़रूरत है, ज़माने की भी ज़रूरत है, समाज की भी ज़रूरत है। इसी के पेश नज़र अंजुमन मुहिब्बान उर्दू कुतुब के ज़ेर एहतमाम और महात्मा गांधी विद्या मंदिर और इदारा सौतुल इस्लाम के इश्तराक से हमारे शहर अज़ीज़ में ये 7 दिनों का यानी 1 हफ़्ते का उर्दू कुतुब मेला रखा जा रहा है। मकसद ये है कि लोग किताबों से जुड़ें, लोग इल्म से जुड़ें, लोग अपनी तन्हाइयों को इल्म की वुसअतों से आबाद करें। मुताले का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि इंसान वक्त के ज़िया से और बेकार लोगों की मुलाकात से बच जाता है।
حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا ایک قول ہے اور وہ بہت خوبصورت قول ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس لیٹر پیڈ پر لکھا کرتے تھے اس پر انہوں نے یہ قول لکھوا رکھا تھا، قبر جیسا واعظ، کتاب جیسا مخلص اور تنہائی جیسا بے ضرر ساتھی کوئی نہیں۔ قبر جیسا واعظ، کتاب جیسا مخلص اور تنہائی جیسا بے ضرر ساتھی کوئی نہیں۔ تو کتابوں سے ہم بہت کچھ پا سکتے ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا تھوڑا وقت لیتی ہیں اور بہت سارا سرمایہ ہمیں دے کر جاتی ہیں۔ انسان پڑھتا رہتا ہے تو اس کا علم تازہ رہتا ہے، اس کے اندر تہذیب، شعور، تمیز اور ادب آتا ہے، اس کے اندر بات کرنے کا سلیقہ اور لوگوں سے ملنے کا طریقہ آتا ہے۔ بے علم انسان، بے مطالعہ انسان درخت سے گرے ہوئے پتوں کی طرح ہوتا ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسل کو کتاب سے جوڑے رکھیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے الکتاب اتاری ہے، اور یہ جو الکتاب ہے یعنی قرآن مجید وہ علوم کا سرچشمہ ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتابیں اب مر رہی ہیں، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ نے قرآن مجید اتارا کتاب کی شکل میں اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، تو کتاب ہر زمانے میں زندہ رہے گی، ہر زمانے میں اس کی اہمیت باقی رہے گی، نئے نئے آلات ایجاد ہوتے رہیں گے، ان سے لوگ استفادہ کریں گے، لیکن کتاب کی اہمیت اور قدر و قیمت اپنی جگہ قائم رہے گی، اور کتاب سے محبت کرنے والے ہر زمانے میں اپنی محبت کے ساتھ وفاداری نبھاتے رہیں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارا شہر علم و ادب کا شہر ہے، تہذیب و شعور کا شہر ہے، مطالعہ کرنے والوں کا شہر ہے۔ کم از کم جو لوگ کچھ نہیں پڑھتے وہ کم سے کم شام نامہ تو پڑھتے رہتے ہیں بیچارے، وہ کتاب ہی نہیں پڑھتے ہیں تو کم سے کم اخبارات پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتے ہیں۔ 10 اخبارات ہمارے یہاں سے نکلتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں، اب بھی ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ علماء کی بڑی تعداد ہے جو مطالعہ کرتے ہیں، ادباء ہیں، شعراء ہیں، صحافی حضرات ہیں، اور ہمیں یہ خوشگمانی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہماری یہ خوشگمانی ہی رہے، اس لیے کہ یہ سچائی ہے کہ پڑھنے کا اور مطالعے کا گراف اور اس کی شرح کم ہوئی ہے، لیکن ہمارے شہر پر اللہ کی خصوصی نعمت ہے کہ اب بھی یہاں لوگ مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ مطالعہ ان کی زبان سے، ان کے قلم سے، ان کے فکر و فن سے جھلکتا ہے۔ ہمارے یہاں کئی مرتبہ کتاب میلہ ہو چکا، اور الحمدللہ کہ اس کو اچھا رسپانس بھی ملا اور لوگوں نے اس کی پذیرائی بھی کی۔ اب پھر انجمن محبان اردو کتب کے زیر اہتمام یہ کتاب میلہ منعقد ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ادارہ صوت الاسلام اور مہاتما گاندھی ودیا مندر کا اشتراک بھی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ سٹی کالج کی انتظامیہ جو مہاتما گاندھی ودیا مندر کے زیر نظم ہے، ان لوگوں نے بڑی کشادہ دلی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اس کی پذیرائی کی بلکہ اس میں عملاً تعاون کیا، اور انشاءاللہ ان کا یہ سرگرم اور پرجوش تعاون شریک رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں شہر کے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خاص طریقے پر ہماری نئی نسل سے، نوجوانوں سے، مدارس پہ پڑھنے والے عزیزوں سے، اسکولوں اور کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے عزیزوں سے کہ آپ سب اس اردو کتاب میلے کا کھلے دل کے ساتھ استقبال کریں، اس میں شرکت کریں، کتابوں کو پڑھیں، کتابوں کو خریدیں۔ ہر گھر میں ایک لائبریری ہونی چاہیے کہ جس سے علم کی خوشبو زندہ اور تازہ رہے۔ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں
جو خود پڑھ نہیں رہے ہیں یا پڑھنا نہیں بھی جانتے ہیں، میں ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ 10-20 کتابیں خرید کر اپنے گھر میں رکھیں، تاکہ نہ پڑھنے کا جو تسلسل ان کی ذات تک قائم ہے وہ آگے جا کر ٹوٹ جائے، اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد پڑھنے والی بنے۔ علم سے رشتہ جس قوم کا مضبوط ہوتا ہے وہی قوم دنیا میں سر اٹھا کر جی سکتی ہے۔ علم سے جس قوم کا رشتہ ٹوٹ جائے وہ کبھی وقار کے ساتھ سر اٹھا کر دنیا میں نہیں جی سکتی۔ اس لیے اگر ایسے لوگ بھی ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی اپنی اولاد کی تعلیم کا نظم کریں، ان کے مطالعے کے لیے ان کو رغبت دلائیں۔ اسی طرح شہر میں الگ الگ انجمنیں ہیں، ادارے ہیں، مختلف سماجی فلاحی تحریکات کے لوگ ہیں۔ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک ثقافتی، علمی اور ادبی کام ہے، اور کتابوں کو آگے بڑھانا، علم کو فروغ دینا ہے، اس لیے اس میں ہم سب کو شریک ہونا چاہیے۔ شہر کے سارے اداروں اور ان کے ذمہ داران سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس اردو کتاب میلے کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن سعی اور جد و جہد کریں، اپنی طرف سے اعلانات جاری کریں، اس کی تائید و حمایت کریں، خود بھی شریک رہیں، دوسروں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ شہر میں جو ایسے ادارے اور کلبے ہیں جہاں مختلف نوجوان بیٹھتے ہیں اور لہو و لعب اور کھیل تماشوں میں مشغول ہوتے ہیں، ان کو بھی میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس اردو کتاب میلے سے منتخب کتابیں خریدیں، اپنے کلب میں، اپنے ادارے میں رکھیں، روزانہ چند منٹ ہی صحیح کچھ پڑھنے کا ذوق پیدا کریں۔ آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں جو قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، ترقی کر رہی ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اگر ریلوے اسٹیشن پر تھوڑی دیر ٹرین کے انتظار میں بیٹھے ہیں تب بھی ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہے، بس میں سفر کر رہے ہیں اور کھڑے ہو کر سفر کر رہے ہیں، ایک ہاتھ سے وہ ہینڈل پکڑے ہوئے ہیں، دوسری ہاتھ میں کتاب ہے، دوسرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج دنیا میں ترقیات اور ایجادات کی شاہراہ پر چل رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے علم سے اپنے رشتے کو مضبوط کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا سرمایہ تھا، ہمیں اس سرمایہ کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہیے، اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کے ورثے کا ہمیں وارث بننا چاہیے، اس کو ضائع کرنے والا نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے ان نوجوانوں سے بھی جو کئی گھنٹے بیٹھ کر کھیل تماشے میں وقت ضائع کر رہے ہیں، میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں اور ان سے یہ گزارش کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ اس اردو کتاب میلے کی مناسبت سے مختلف ادبی ثقافتی پروگرام بھی ہوں گے، اس میں کتب بینی کے شوق پر بھی ایک پروگرام ہو رہا ہے، مشاعرہ بھی انشاءاللہ اس میں منعقد ہوگا، کیریئر گائیڈنس کا بھی پروگرام ہے، اسی طرح مدارس کے طلباء کے لیے ایک مذاکرہ رکھا گیا ہے، مختلف النوع ثقافتی پروگرام ہیں، اس سے بھی شہریان کو استفادہ کرنا چاہیے اور اس میں حصہ لینا چاہیے۔ انجمن محبان اردو کتب کے ذمہ داران و اراکین رحمانی سلیم صاحب، یاسین سر اور جتنے اس کے ممبران ہیں سب قابل مبارکباد ہیں۔ اسی طرح سٹی کالج کی انتظامیہ، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے ہاتھ میں قلم کی نعمت ہے، اور بہت سے حضرات ہمارے یہاں کے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اور اس پہ طرح طرح کی خبریں بھی نشر کرتے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جس طرح مختلف سرخیاں لگا کے لوگوں کو متوجہ فرماتے ہیں، تو اس اردو کتاب میلے کے سلسلے میں بھی ابھی سے آپ لوگ اگر تھوڑی ذہن سازی کریں گے، ماحول سازی کریں گے، بار بار اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو شہر کے لوگ متوجہ ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ اردو کتاب میلہ انشاءاللہ تاریخی ثابت ہوگا، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ اردو کتاب میلہ اچھے اثرات، اچھے نقوش چھوڑے گا جو ہمارے شہر کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سٹی کالج کی طرف سے جو نمائندگی کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، محبان اردو کتب میلہ جو 1 جنوری سے 7 جنوری تک کے لیے سٹی کالج کے نیو کیمپس میں جو آرگنائز ہو رہا ہے۔ سٹی کالج کی جو بات ہے، سٹی کالج مہاتما گاندھی ودیا مندر کے انڈر میں جو چلتی ہے،
ये हमने इनको मुफ्त में इनको परमिशन दिए, जगह दिया है। इससे पहले भी जो हमारा किताब मेला जो हुआ था, इम्तियाज़ खलील साहब ने जो किए थे, एडीटी हाई स्कूल और सिटी कॉलेज कैंपस दोनों के अंदर थे, वहाँ भी हमने इनको मुफ्त में जगह दिए थे। हमने सिटी कॉलेज का कंट्रीब्यूशन मालेगांव शहर के अंदर तालीमी तौर से सबसे ज़्यादा है। आज शहर को जो भी है सिटी कॉलेज की देन है, वो स्कूल के टीचर हजरात हो, कि चार्टर अकाउंटेंट्स हो, कि इनकम टैक्स वकील हो, कि पूरा तुम्हारा कोर्ट के अंदर जो वकला है वो हो, शायर अदीब, सारे सिटी कॉलेज की देन है। या आप जितने भी साफ़ी हजरात बैठे हैं, ये सब भी सिटी कॉलेज की है। इम्तियाज़ खलील हो, कि मॉलीवुड के अंदर जो पार्टिसिपेशन है मालेगांव का, वो भी सिटी कॉलेज के है। बॉलीवुड भी जो है वो सिटी कॉलेज का है। हमारी संस्था महात्मा गांधी विद्या मंदिर, और हमारे जो इसके सेक्रेटरी है प्रशांत दादा हीरे, अपूर्व हीरे, हमारे जो प्रिंसिपल है आरिफ अंजुम सर, रिजवाना मैडम, ये हमेशा से और हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि शहर के लिए तालीमी तौर से, अदबी तौर से कुछ ना कुछ दें। और हमारी कोशिश रहती है कि नौजवानों को अदब के साथ जोड़ा जाए, तालीम के साथ जोड़ा जाए, ये फालतू खरापात से ये इनको निजात मिले। आज हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी भी आप लोग देखो, हर वो किताब है जो उर्दू अदब के लिए अहम है, वो हमारे पास है। हालांकि हमारी निसाबी किताब की भी लाइब्रेरी है, मगर उससे ज़्यादा हमने अदबी और समाजी किताबें भी वहाँ पे रखी। हमारे पास फुल टाइम लाइब्रेरियन हमने फुल टाइम रखे, और कॉलेज के स्टूडेंट, साबिक स्टूडेंट को भी हम वो फैसिलिटीज़ देने के लिए तैयार रहते हैं। आज शहर के अंदर जितने बड़े शायर अदीब आए, वो डॉक्टर राय मासूम रज़ा हो, वो सिटी कॉलेज में लाया है, कृष्ण चंद्र हो, कि अली सरदार जाफरी हो, कि कैफी आजमी हो, कि जो जितने भी तुम्हारे सलमा सिद्दीकी साहिबा हो, जितने भी शायर अदीब शहर में आए हैं, वो सिटी कॉलेज ही ने लाया है, सिटी कॉलेज ही ने मुतारिफ़ कराया है। शब गज़ल सिटी कॉलेज ने मालेगांव में शुरू किया है। अदबी नशिस्तों का सिलसिला भी सिटी कॉलेज ही में शुरुआत थी। ये हमारे प्रिंसिपल अब्दुल हफीज़ अंसारी साहब हो, या मेरे वालिद साहब प्रोफेसर अमानुल्लाह खान सर हो, ये उन्हीं की देन है। शहर के अंदर जो इतने अदबी बातें होती है, अदबी महफिलें होती है, और ये पढ़ने का शौक़, ये एक सिटी कॉलेज ने दी है। ये हमारे असातिज़ा ये बोला ही करते थे कि जो आदमी ग्रेजुएट हो रहा है, वो एक नावल भी नहीं पढ़ा या एक ड्रामा उसको नहीं मालूम है, उसको कभी या शेक्सपियर नहीं मालूम है, या कृष्ण चंद्र का उसने कुछ नहीं पढ़ा है, या तराड़ का कोई सफ़रनामा ना पढ़ा हो, तो वो स्टूडेंट ग्रेजुएट कुछ काम करें। तो ये हमने तालीम के साथ साथ उनको क्या बोलते हैं, ज़हनी नशोनुमा भी किए, उनको तालीम से भी माला माल किया है। और समाज में चलने के लिए एक तुमको नॉलेज लगता है, नॉलेज इज़ द पावर, वो इल्म जो है वो पावर है, ये सिटी कॉलेज ने दिया है। और हमारी हमेशा से कोशिश रही है, और हम तो चाहेंगे ये कुतुब जो किताब का हमारा मेला चल रहा है, ये हर साल आप लोग सिटी कॉलेज के हमेशा आपकी खिदमत में हम हमेशा हाजिर रहे, और अच्छे काम के लिए तो हर कोई आपके साथ शहर में खड़े। हमारे हजरत की सरपरस्ती है मौलाना उमराइन, जो कि इनसे बात भी करो तो इल्म छलकता है, मैं तो इससे पहले भी बोला। तो आज हमारे शहर में ऐसे लोग हैं, इनसे फैजियाब होना चाहिए। ख़ास तौर से नौजवानों में पढ़ने की बेदारी होना चाहिए, किताबों के पढ़ने की बेदारी। ये मोबाइल और ये इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ना, ये कोई बहुत उसको मैं मुताला नहीं मानता हूँ, वो एक मशीन जैसा पढ़ना होता है। आप लोग किताबों से पढ़ो, ये हमारी कोशिश रहती है। और जब भी आप लोग ऐसा काम करें, वो कोई भी अदारा हो, सिटी कॉलेज उसके लिए मुफ्त सहूलत देने के लिए तैयार है। शुक्रिया। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर महबूब रहमानी साहब, अंजुमन मुहिब्बान उर्दू शुशूब के सरपरस्त अंसारी मोहम्मद यासीन सर, प्रोफेसर रिजवान खान सर, जुमला हाज़रीन, सिटी कॉलेज की खिदमत उर्दू ज़बान व अदब की तरोीज व इशाअत के लिए नाकाबिल फरामोश है। अपनी इब्तिदा से लेकर के अब तक सिटी कॉलेज ने तकरीबन निस्फ़ सदी से ज़ायद का सफ़र तय किया है, और इस दौरान में सिटी कॉलेज ने शहर को समाजी, सियासी, तालीमी, अदबी, सक़ाफ़ती लिहाज से जो कुछ दिया है, उसका एक हल्का सा तज़किरा आपने प्रोफेसर रिजवान खान सर की गुफ्तगू में सुना।
ہم لوگ نہ صرف وہاں پر اردو اور فارسی کی تدریس کرتے ہیں بلکہ اردو کے سیمینار، ویبینار، کانفرنس اور ورکشاپ، یہاں تک کہ جو یونیورسٹی کا سلیبس ڈیزائن ہوتا ہے اردو اور فارسی کا، یو جی پی جی کا، اس کے ورکشاپ بھی سٹی کالج میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ وہاں پر ماہرین زبان و ادب کے آتے ہیں اور وہ سلیبس کو ڈیزائن کرتے ہیں، پھر وہ یونیورسٹی کی تمام کالجز میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں نے مالیگاؤں کے جو مقامی ادبا، شعراء، صحافی حضرات ہیں، اردو سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو ہم نے اپنے طلباء سے اور آنے والی نئی نسل سے روشناس کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس تعلق سے ہماری کالج میں شہر کے اور بیرون شہر کے اردو سے متعلق جتنے بھی لوگ آتے ہیں، ہم ان کا لیکچر کالج میں منعقد کرتے ہیں، طلباء کو ان سے استفادے کا موقع دیتے ہیں، اور ہمارے جو مقامی ادبا اور شعراء ہیں ان پر ہم ریسرچ پروجیکٹ کرواتے ہیں ہمارے انڈر گریجویٹ طلباء سے۔ حالانکہ یہ ہمارے سلیبس کا، ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ اپنے طلباء میں ریسرچ کلچر، کتاب کلچر ڈیولپ ہو، اس کے لیے ہم لوگ ریسرچ پروجیکٹ کرواتے ہیں۔ ابھی نیو ایجوکیشن پالیسی میں یہ چیز یونیورسٹی نے اور یو جی سی نے کمپلسری کی ہوئی ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس سے پہلے 2-3 برس پہلے سے ہمارے یہاں پر یہ سلسلہ دراز ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ سٹی کالج کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ بھی ایک نمایاں اور ممتاز مقام رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر کا واحد کالج ہے جس کا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہوا ہے، جس کے لاکھوں ویورز ہیں اور 1000 سے زائد ویڈیوز وہاں پر موجود ہیں۔ یہ جو کتاب میلہ ہے، اس سے پہلے بھی سٹی کالج کے نیو کیمپس میں میونسپل مراٹھا اسکول میں 2021 میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کے اشتراک سے ہم نے منعقد کیا تھا۔ جیسا کہ سر نے بتایا کہ یہ میلہ بھی، اس میلے کے انعقاد میں بھی سٹی کالج کا کلیدی کردار رہا ہے، اور ہم نے جو خدمات پیش کی ہیں سٹی کالج نے، مہاتما گاندھی ودیا مندر نے، یہ اردو زبان و ادب کے تئیں خدمات مفت رہی ہیں۔ سٹی کالج نے اس کا کبھی بھی کوئی کہنا چاہیے کہ صلہ نہیں مانگا ہے۔ اردو زبان و ادب کا تحفظ ہو، اردو رسم الخط کا تحفظ ہو، یہ اس کتاب میلے کے سب سے اہم ضرورت ہے، یہ اس کتاب میلے کے انعقاد کا سب سے اہم مقصد ہے۔ آج اردو رسم الخط کو بچانا یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ دیوناگری کے اندر اور جو دوسرا ہے انگلش میں جو رومن میں لکھا جاتا ہے، یہ ہماری نئی نسل اس طرف جا رہی ہے، تو اردو رسم الخط کا تحفظ یہ آج کی سب سے اہم ضرورت ہے، اور یہ کتاب میلہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو رسم الخط ہوتا ہے وہ کسی بھی زبان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ ہماری نئی نسل موبائل، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنے رسم الخط سے، اردو کے رسم الخط سے نابلد ہوتی جا رہی ہے، اور وہ دیوناگری اور رومن رسم الخط کا استعمال کر رہی ہے۔ اس لیے یہ جو کتاب میلہ ہے یہ رسم الخط کے بقا کی ایک اہم کوشش ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہاں پر تعلیمی اور تفریحی پروگرام بھی ہوں۔ کتاب میلے کے اندر طلباء کو تفریح کی کچھ چیزیں ملیں، نصاب سے ہٹ کر کے غیر نصابی اور حوالہ جاتی کتب ملیں، جو ہمارے یہاں کے ریسرچ اسکالرس ہیں مالیگاؤں اور اطراف کے، ان کے لیے جو ریفرنس بکس ہے وہ بھی اس کتاب میلے میں انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اویلیبل رہے گی۔ اور یہاں پر ہم کو نئے قارئین ملیں گے، ننے قارئین ملیں گے، نئے قلم کاران سے آپ روشناس ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ کتاب میلہ 2021 میں منعقدہ کتاب میلے کی تاریخ کو دہرائے گا۔ بہت شکریہ۔